السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو پیش کرنے والا ہوں کہ جس کے تعلق سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ میں آپ کو ظریف چشتی کی لو اسٹوری آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، لیکن آئیے اس سے پہلے میں چند باتیں کر لوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں یا اہل بیت اطہار کے غدار ہیں۔ اگر کوئی خبیث کا بچہ ایسی بات کہتا ہے تو پہلے وہ ہماری بات سن لے، اس کے بعد پھر فتویٰ لگانے کی کوشش کرے۔ دیکھیے، میں اپنی بات کو آغاز کر رہا ہوں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہمارا یہ ورد ہے اور ہم صبح و شام اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور تاجدار اہل سنت حضور سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو تو اس طریقے سے کیا کرو: یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا، ایک رک عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ اس کے علاوہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی در قبول منو دست دامان آل رسول۔ ہمارے اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی اگر شک کرے گا تو وہ خبیث کا بچہ ہوگا جو ایسا سوچ سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ پھر مجھ سے سوال کریں گے کہ مولانا، جب آپ کو اگر اہل بیت اطہار سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، تو پھر آپ یہ جو بات ہے یعنی ظریف چشتی یہ تو آپ نے آپ کو سید کہتا ہے، پھر آپ اس کا رد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں بٹھا دوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دیکھیے یہ 5 انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کی اس انگلی میں کچھ ایسی خرابی ہو جائے کہ ڈاکٹر کہے کہ یار یہ انگلی ہے اور یہ اگر آپ اس کو کٹ کرا دیں، اس کو کٹوا دیں، اگر آپ اس کو نہیں کٹواتے تو یہ چیز آپ کے پورے بدن میں پھیل جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے آپ جواب دیجئے۔ تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ اگر پورے بدن کو سلامت رکھنا ہے تو آپ کو یہ انگلی کٹوانی ہی پڑے گی، یہ آپ کا کہنا ہوگا، یقیناً کہنا ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ اس کو نہیں کٹوائیں گے تو یہ پورے بدن کو خراب کر دے گی۔ اسی وجہ سے اب یوں سمجھ لیں کہ ظریف چشتی ایک انگلی کی طرح ہے، پورا بدن جو ہے اہل بیت اطہار ہے، اور ظریف چشتی اگر یہ پہلی بات تو اس کا کنفرم نہیں کون ہے، سید ہے کیا ہے معلوم نہیں، خیر اگر بالفرض ہم نے اس کو سید بھی مان لیا، یا خواجہ مودود چشتی جو بتاتا ہے یہ اگر ان کے نسل کا کوئی بندہ مان بھی لیا، تو اب یہ ہے ایک انگلی کی طرح، اور یہ پوری سید برادری کو اور پورے جتنے بھی سادات ہیں ان کو یہ بدنام کرا رہا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو نکال کر باہر پھینکیں گے یا پھر اس کو اندر رکھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے سادات کو لوگ گالیاں دیں یا پھر دوسرے سادات پر لوگ انگلیاں اٹھائیں؟ تو یقیناً ایک سمجھدار آدمی یہی کہے گا مولانا یہ غلطی کر رہا ہے، اس کو نکال کر باہر پھینک دی جائے تاکہ دوسرے سادات پر کوئی حملہ آور نہ ہو، ان کو کوئی گالیاں نہ دے۔ ایسے ہی بے وقوفوں کی وجہ سے آج پورے سادات برادری کو لوگ گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں جو اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، اور پھر ہم کیسے چلیں گے؟ لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین ہیں ان کو سب سے زیادہ عمل میں لانے کی ضرورت کس کو ہے؟ سید ظریف چشتی کو ہے۔ ہم تو بعد میں آتے ہیں نا، اگر یہ ہمیں یہ مانتا ہے کہ ہم تو گھر والے ہیں اور آپ تو باہر والے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم لوگ باہر والے امتی ہیں، مگر ہم سے زیادہ خیال تو قوانین کا تجھے رکھنا چاہیے تھا۔ اب میں آپ کو پوری بات بتانے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میری گزارش ہے اس کے مریدین سے کہ میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے اندر ذرہ برابر حمیت ہے، ذرہ برابر شرم ہے، اگر آپ دنیا دار نہیں ہے، اگر آپ چاہتے کہ ایک سچا پیر آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ایک اچھا پیر ملے لیکن پھر اس کے باوجود آپ ایسے ڈھونگی، مکار، فریبی، دھوکے باز، لڑکی باز، غدار کے ہاتھوں اگر پھنس گئے ہیں آپ، تو پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ابھی فوراً اس کی بیعت کو توڑ دیں، بیعت کو توڑ دیں۔ کیا پسند کریں گے؟ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا جو پیر ہو وہ لڑکیوں کو
پھنسانے والا ہو، لڑکیوں کو بھگانے والا ہو، فیس بک پہ دوستی کر کے اس سے پیار محبت کر کے اس کے ساتھ میں حرام رشتہ بنا کر کے یہ بہت دنوں تک بغیر شادی کے رہا تھا لڑکی کے ساتھ میں۔ اب ذرا سوچیے آپ، بغیر شادی کے لڑکی کے ساتھ میں رہا ہوگا تو کیا اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہوگا؟ بلکہ اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا مکار نے۔ اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ پہلی لڑکی ہو، اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ کھیلا ہوگا بندہ، میں گارنٹی سے نہیں بول سکتا، لیکن ہاں جو آدمی جس چیز کا شوقین ہوتا نا وہ کبھی اس چیز سے باز نہیں آتا۔ دیکھیے حضور شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد۔ اس بات کو تو اچھے سے سمجھ لے گا یہ آدمی، یہ فارسی جانتا ہے نا۔ اور دیکھیے رہی بات فارسی کی تو الحمدللہ ہمیں تو اتنی فارسی آتی ہے، ہم لوگ بحمدہ تعالیٰ بالکل بیک ٹو بیک فارسی بول سکتے ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو کہ حضور شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے اس کی بہت ساری حکایتیں میری زبان پر، نو کی زبان پر رہتی ہیں، بغیر دیکھے ان کو میں نے پوری حکایتیں یاد کر رکھی ہیں فارسی کے اندر۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے یہ شخص نے کیا کیا، حرام رشتہ جوڑا اس لڑکی سے اور حرام کاری کرتا رہا بہت دنوں تک۔ اس کے بعد جب اس کو لگا کہ میں اس لڑکی کو لے کر اگر افغانستان جاتا ہوں تو مجھے اتنا ماریں گے لوگ، اتنا ماریں گے کہ میرا نقشہ بگڑ جائے گا، تو اس نے سوچا کہ چلو ہندوستان چلتے، کیونکہ وہاں پر بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، وہاں تو بہت بے وقوف ہیں اور بڑی آسانی سے میرے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اس بندے نے کیا کیا، وہاں سے سیدھا بھاگ کر کے ہندوستان آیا، نیو دہلی آیا، اور اس کا پاسپورٹ بھی موجود ہے گوگل پر جائیے اور جا کر احمد ظریف چشتی ماریے، اور ساتھ میں اس کی جو بھگائی ہوئی لڑکی تھی جس کا نام تھا ڈینیلا سولڈیٹ، اس لڑکی کا نام ماریے، آپ کو اسی وقت 2-3 پیپر میں اس کی فوٹو مل جائے گی اور اس کا پاسپورٹ بھی مل جائے گا، جو پاسپورٹ اس نے لگا کر کے انڈیا آیا تھا اور لڑکی کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، جتنے بھی موریدین ہیں اور دھوکے سے اس کے جال میں پھنس گئے ہیں، پلیز آپ دور ہو جائیں۔ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کے سینے میں ذرہ برابر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ فوراً اس آدمی سے جدا ہو جائیں، اس کی بیعت کو توڑ دیں، کیونکہ جو لڑکی باز ہوگا وہ آپ کا پیر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اگر یہ سچا ہے تو پھر جتنے بھی اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، میری سب سے گزارش ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس نے کبھی اس عشق کا اظہار تمہارے سامنے کیا؟ کہ اس نے لڑکی بھگانے کا کبھی اظہار آپ کے سامنے کیا؟ میں 100% شیور ہو کر کہتا ہوں کہ اس بندے نے کبھی بھی نہیں کہا ہوگا، اس نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ میں لڑکی بھگا کر لے کر آپ کے انڈیا میں آیا تھا، اس کے بعد پھر میں بابا بن گیا۔ جب اس کو دکھا کہ میں یہاں آ ہی گیا ہوں تو چلو میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے ہر جگہ جا کر کے خواجہ مودود چشتی کا میں نسل کا ہوں، بار بار یہ بات کیوں کہنا پڑتا ہے اس کو؟ اگر تیرے اخلاق اچھے ہوتے، کردار اچھے ہوتے تو تجھے بار بار یہ حوالہ دینا نہیں پڑتا، لوگ خود تیرے آگے جھکتے، لوگ خود تیرے ہاتھ چومتے، لوگ خود تیرا احترام کرتے، تیری تعظیم کرتے، مگر تجھے بار بار اس لیے بولنا پڑ رہا کیونکہ تو لڑکی باز ہے، لڑکی بھگانے والا شخص ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سب سے ایک بات کی گزارش ہے کہ اگر آپ ڈرپوک نہیں ہیں، اگر آپ ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے میرے ویڈیو چھوڑ کر بھاگ جائیں، مجھے ڈرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ڈرنے والے نہیں ہیں تو میری گزارش ہے جتنے بھی مجھے دیکھیں، اگر اس چینل پر، اگر اس ویڈیو پر اگر 15,000 20,000 40,000 جتنے بھی ویوز آئیں گے، میری گزارش ہے ہر بندہ، ہر شخص اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرے گا، اور صرف ایک آدمی کو نہیں بلکہ پورے گروپ میں ڈالے گا، پورے گروپ میں۔ یہ ویڈیو پورے ہندوستان میں جانا ہی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مکار کا، میں نے سنا یہ مکار کبھی ممبئی میں ٹریول کرتا ہے، یعنی کبھی آگرہ جاتا ہے، کبھی یہ شخص جو ہے گجرات جاتا ہے، کبھی یہ شخص بہار جاتا ہے، مطلب پورے آل انڈیا گھومتا رہتا ہے، کرناٹک میں جاتا ہے، آندھرا پردیش کو بھی آتا ہے، بہت سارے علاقوں میں آتا ہے، اور یہ آدمی وہاں جا کر کے پاکھنڈ پھیلاتا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں یار اتنی بڑی ہستی کا بیٹا ہے تو چلو ٹھیک ہے اس کے ہاتھ مرید ہو جاتے، لیکن اس کو اس کی لو اسٹوری کا معلوم نہیں کہ یہ ناجائز کام کرنے والا ہے، یہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے، ان کے ساتھ میں کھیلتا ہے فیس بک پر۔ یہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ لوگ کبھی اس کی تعظیم نہیں کریں گے، مگر یہ کیا کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس نے چھپا کر رکھی ہیں، ڈھک کر رکھی ہیں، لوگوں کے سامنے آنے نہیں دیتا۔ اگر آپ حضرات نے ابھی بھی اس کو بچانے کی کوشش کی، یا اس کے جو مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، اگر انہوں نے ابھی بھی اس کو بچانے کی کوشش کی تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی لعنت برسے گی ان لوگوں پر جو ایسے جھوٹے مکار پیروں کا پردہ فاش کرنے میں ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں بتایا تو کل یہ کسی اور جگہ پر جائے گا، اور وہاں پر اگر یہ ویڈیو نہیں پہنچا تو پھر لوگ اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے، اور یہ وہاں سے بھی پیسے سانٹ گانٹ کر کے لے آئے گا۔ ایک انگوٹھی 12,000، جانتے کیوں کر رہا ہے یہ کام؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ جانتا تھا کہ آج
نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا راز فاش ہوگا، اور جب راز فاش ہوگا تو پھر مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا، اور بھاگنا پڑے گا تو کم سے کم اتنی دولت تو ہونی چاہیے کہ میں جا کر کے آرام سے سکون سے افغانستان میں بیٹھ کر کھا لوں۔ تو یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد اس ساری کی ساری کمائی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے کھانا چاہتا ہے، جیسے کہ بلی ہوتی نا، اور وہ آرام سے دودھ پی جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طریقے سے یہ آدمی آپ کے پیسے کو لے کر جائے گا اور جا کر کے آرام سے سکون سے جہاں پر یہ رہتا افغانستان میں وہاں بیٹھ کر کھائے گا، اور آپ کو لگے کہ یار ہم نے ایک دھوکے باز آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور آج ہمارے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے ریفرنسز ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر پھر بھی کسی بھکت کو، اگر کوئی اس کا اندھ بھکت ہو جو بغیر اس بات کی یقین کرتا ہو کہ یہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ ایک کام کریں، میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ ایک کام کریں، ایک 10-12 لوگوں کی ٹیم بنائیں، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جب بھی آپ کو ریلیف ہو آپ فوراً کیا کریں، 10-12 لوگوں کی ٹیم بنائیں اور آپ گلبرگہ آئیں، اور گلبرگہ آنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، وہاں پر ایک مکہ کالونی ہے، مکہ کالونی میں وہاں جا کر کے آپ پوچھیں کہ احمد ظریف چشتی نام کا کوئی شخص یہاں پر ایک لڑکی کو بھگا کر لے کر آیا تھا، اگر وہ کہیں گے کہ ہاں لے کر آیا تھا تو پھر گھر کا بھی پتہ کریں، دیکھیں کہ وہ بہت چھوٹا سا گھر ہے جہاں پر یہ رہتا تھا نا، وہاں پر کوئی پردے کا انتظام ہی نہیں تھا، وہاں آ کر رہا، کیونکہ شروع میں اس کے پاس میں کوئی کیش کوئی پیسہ نہیں تھا، یہ تو بھاگا ہوا شخص تھا نا، تو اس لیے اس نے چھوٹا سا گھر لیا کرائے پر، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہاں یہ رہنے لگا۔ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، جو اس سے بڑے بڑے بابا اس سے ملنے کے لیے آتے تھے تو یہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ ان کے پاؤں دباؤ۔ اب ظاہر بات ہے بیوی تو با حیا تھی، اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں سب کی بیوی نہیں ہوں، تو اس نے سب کے پاؤں دبانے سے منع کر دیا، تو ان میں نوک جھوک ہونے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیس بک پہ پیار کرنے والا شخص ہے، لور بوائے ہے، تو اس نے کیا کیا، وہاں سے لڑکی کو بھگایا تھا۔ اب لڑکی نے اب دیکھا کہ میں غلط آدمی کے چنگل میں پھنس گئی، یہ تو دھوکے باز مکار ہے، کیونکہ وہ صوفیت کو پسند کرتی تھی، وہ صوفیت کو پسند کرنے کے چکر میں ہی اس آدمی کے یعنی جال میں پھنس گئی، اور یہ جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر لیا۔ اس نے بیجاپور کا سفر کیا، اس نے حیدرآباد کا سفر کیا، اور اس کے بعد یہ سیٹل ہو گیا گلبرگہ کے اندر، گلبرگہ میں بھی کیا، مکہ کالونی کے اندر یہ آ کر بس گیا، چھوٹا سا گھر لیا رینٹ پر، اور پھر اس کے بعد یہ جب پتہ چلا کہ پولیس وہاں پر پہنچی، پولیس نے اس کی پوری تفتیش کرنا شروع کی، تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میں آپ کو اردو کا پیپر دکھا رہا ہوں، اردو کے پیپر میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی اس بات کو جھٹلانے کا اگر عادی ہے، کوئی چاہتا کہ میں جھٹلا دوں، تو پھر آپ سے گزارش ہے فوراً گلبرگہ جائیں، مکہ کالونی میں جائیں، اور مکہ کالونی جا کر تفتیش کر لیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 2 سال پرانی بات ہے، جا کر تفتیش کر لیں۔ آپ کا پاکھنڈی پیر یہ آپ کو کیسا چکمہ دے رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ اس پر پھول برسا رہے ہیں۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ بے وقوف اور جاہل کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے انڈیا والے کیسے اس کے چنگل میں پھنس سکتے ہیں، اس کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں، اور اس آدمی کو بڑی عزت و احترام دی جا رہی ہے جو لڑکی بھگا کر لے کر آیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مولانا ہو سکتا توبہ کر لیو، اگر آپ یہ کہہ کر بچانا چاہتے ہیں بابا کو، تو میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے کبھی آپ کو بتایا کہ میں ایسا کر کے آیا ہوں؟ نہیں بتایا، تو پتا چلا کہ یہ مکار ہے۔ اور ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ جو آدمی ایک چیز کا عادی بن جاتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کتنی لڑکیوں کے ساتھ میں یہ آدمی کھیل رہا ہو، یا کتنی لڑکیوں کو فیس بک اور واٹس ایپ پر ابھی بھی الو بنا رہا ہو، کس لیے کہ میں خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑپوتا یا ان کی نسل کا بچہ ہوں، ایسے کہہ کر یہ آدمی کتنا زیادہ الو بنا رہا ہے، آپ اس بات کا کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے تمام مریدوں سے میں پھر کہتا ہوں کہ پلیز آپ نے دھوکے بازی کی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ سے دھوکا ہو گیا، آپ سے غلطی ہو گئی۔ اور دیکھیے مومن ایک ہی مرتبہ ایک سوراخ سے ڈسا جاتا، بار بار نہیں ڈسا جاتا، یہ حضور کی حدیث پاک ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا ڈھونگی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو۔ اگر آپ کے اندر ذرہ برابر حمیت ہے، شرم ہے، غیرت نام کی چیز ہے تو چھوڑ دیں۔ اور بہت اچھے اچھے پیر موجود ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے بیعت کر لیں، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس آدمی کا اگر آپ نے ساتھ دیا تو قیامت کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ شخص تمہیں میرا نام لے کر کے اور میرے جو نسل کے لوگ ہیں ان کا نام لے کر کے بے وقوف بناتا رہا، اور تم لوگ بے وقوف بنتے رہے، یہ شریعت کی دھجیاں اڑاتا رہا، بال اتنے بڑے بڑے رکھتا رہا، اور تمہیں اس کی ذرہ برابر شریعت کی خلاف ورزی میں نظر نہیں آئی، تم پھر بھی اس کا مرید بنتے رہے۔ اس نے ابوبکر صدیق کی توہین کی تو کیا تمہیں پھر بھی نظر نہیں آیا؟ اس کے علاوہ لڑکیوں کے ساتھ میں جا کر کے فوٹو شاپ کراتا ہے، تمہیں نظر نہیں آیا؟ پھر بھی تم لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے رہے۔
یقین کہتا ہوں تم سب کے سب قیامت کے میدان میں شرمندگی اٹھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو کوئی بھی شخص ہو، اگر چاہے وہ میری نسل کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کو سزا برابر ملے گی۔ تو یہ بندہ کیوں بچے گا؟ یہ تو بہت نسلوں کے بعد کی بات ہے، پھر اس کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ ہم ایک بات یاد رکھیں، ہم کبھی بھی کسی سادات سے بغیر کسی وجہ کے نہ تو بغض رکھتے ہیں نہ حسد رکھتے ہیں، ہمیں تو ان سے بے پدہ محبت ہے، لیکن جو شریعت کی دھجیاں اڑائے ہمیں وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ہم اس کو ایکسپوز کریں گے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے سادات پر لوگ انگلی نہ اٹھائیں۔ ہم تو خود سادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ہم تو خود سادات کرام کی نوکری کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان پر انگلیاں نہ اٹھائیں، کیونکہ وہ ہماری جان ہے۔ لیکن ایسے مکاروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری خبر۔ دیکھیں، ایک پیپر نکلتا حیدرآباد سے، اور یہ انگلش پیپر ہے، نام ہے ڈیکن ہیرالڈ۔ اس کے اندر آپ جائیں تو آپ جا کر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو جائیں گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کر آپ کو احمد ظریف چشتی اور اس کے ساتھ یہ ڈینیلا سولڈیڈ، اس کو آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو خود آپ کے سامنے پیپر آ جائیں گے۔ میں آپ کو پوری دکھا رہا ہوں، یہ چیزیں میں پڑھ کے بتاؤں گا تو بہت لمبا چوڑا ویڈیو ہو جائے گا۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے، اے کراس بارڈر لو بٹوین اے مین فرام افغانستان اینڈ ارجنٹینین وومن اینڈڈ ان کالابرگی یعنی گلبرگہ آلموسٹ 5 months after they got married۔ 5 مہینے بعد جن لوگوں نے شادی کی، اس سے پہلے یہ آدمی حرام عشق لڑا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ میں، اور اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اسکرین شاٹ ڈال رہا ہوں، اگر آپ کو فرصت ہے تو آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیسے سرچ کرنا ہے، تو اس میں میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ یعنی اسکرین ریکارڈر بھی دکھا رہا ہوں، اس میں جا کر کے آپ اسکرین ریکارڈر پہ کس طریقے سے سرچ کرنا ہے وہ آپ جا کر کے کیا کیا لکھنا ہے آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ دیکھیے، چلو یہ پیپر تو چھوٹا ہے، لیکن انڈین ایکسپریس کتنا بڑا چینل، کتنا بڑا پیپر ہے، انڈین ایکسپریس نے خود اس خبر کو چھاپا ہے، اور یہ خبر بالکل سچی ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، احمد ظریف چشتی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو میری تمام جتنے بھی دیکھنے والے ان سے میری گزارش ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں اور یہ خبر آپ کو مل جائے گی۔ یہ آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ بھائی تیرا پاسپورٹ گوگل میں کیسے پہنچا؟ میں نے پہنچایا یا پھر کسی اور نے پہنچایا؟ نہیں پہنچایا نا، یقیناً یہ تجھ سے پولیس والوں نے لیا، پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی پیرور نہیں ہے بلکہ یہ ڈھونگی ہے، اور اس کی ڈھونگیت کو اجاگر کرنے کے لیے اب مجھے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھولے بھالے سنی ایسے ڈھونگیوں کے چکر میں نہ پھنسے تو پلیز میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ہر بندہ اس کو ہر گروپ میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، جہاں جہاں بھی آپ ہیں نا، ہر جگہ شیئر کر دیں تاکہ اس کا پردہ فاش ہو جائے اور آپ کو بھی نیکیاں ملیں، کیونکہ آپ دوسروں کو اس کے جال میں پھنسنے سے بچا رہے ہیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اب پورا ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے کیسے آپ کو سرچ کرنا ہے۔ اس میں اس آدمی کا فوٹو بھی ہے اور جس لڑکے کو دھوکہ دیا اس کا فوٹو بھی ہے، اردو کٹنگ کا پیپر بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، سب کچھ آپ کو دکھا دیا ہے۔ آپ پھر بھی اگر یقین نہیں کرتے ہیں تو آپ پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو جو حقیقت دیکھ کر بھی اس کو جھٹلا رہا ہے۔ اور مریدوں آپ تو فوراً اس سے دور ہو جائیں، اور اب یہ کسی بھی جگہ کا سفر کرے گا، جس جگہ جائے گا تو وہاں جا کر کے اس کو یہ ثبوت دکھانا اور کہنا کہ بھائی یہ ثبوت ہے، اس کا جواب دے۔ یہ کہے گا جھوٹ ہے جھوٹ ہے، تو پھر آپ اس کو اسی سے کہیں کہ آپ ایک کام کریں، اگر آپ یہ آدمی پھر بھی جھوٹ کہتا ہے تو آپ ایک کام کریں، اس سے کہیں کہ جاؤ گوگل میں جا کر یہ سرچ کرو، احمد ظریف چشتی اینڈ ڈینیلا سولڈیڈ، مارتے فوراً فوٹو آئے گا ساتھ میں ملا ہوا، کہیں گے بھائی یہ کس نے ڈالا ہے، تو یقیناً جھوٹلا نہیں پائے گا۔ اب تو یہ بلی پھنس چکی ہے اور اب اس کا کوئی داؤ پیچ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، ورنہ قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔